سبوتوں، بزرگوں، جوانوں، اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والوں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، اس رب ذوالجلال کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اللہ نے نئی زندگی دی ہے، وصیت بھی کر دی تھی، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آسمان کے نیچے اپنی مٹی پہ اپنے لوگوں کے بیچ میں کبھی کھڑا ہوں گا، لیکن جب سے آیا ہوں اس رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے جو عزت کوہاٹ کی ماؤں، بہنوں، بزرگوں، جوانوں نے خیبر پختونخوا اور پاکستان اور پیارے غیر میں پاکستانیوں نے جو دی ہے اور دے رہے ہیں، اور آج جو آپ نے عزت دی ہے، میں اپنے دو بھائیوں کا اور آپ سب منتظمین کا نہ صرف احسان مند ہوں بلکہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس خوف کے عالم میں جہاں پہ کوہاٹ کی ماں، بہن، بیٹی، بزرگ، جوان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، جہاں پہ جو تحریک انصاف کا علم اور وہ علم جو حق اور سچ کا علم ہے، وہ علم جو پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، عزت، حیا، خیرت، مسجد، مدرسے، ماں، بارگاہ، خانقاہ، میری ماں بہنوں کی اور آپ کی، ہم سب کی چادر اور چار دیواری کی بنیاد اور میری اور آپ کے آنے والی نسلوں کی بقا اور سالمیت اور ان کی نسبت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ جو علم ہے، اس سب کے لیے آپ سب کو، آپ کے بزرگوں کو، آپ کے والدین کو سلام ہے کہ آپ ڈر نہیں رہے، جھک نہیں رہے، بک نہیں رہے، اپنی جگہ کھڑے ہیں اور کوہاٹ بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکتے، نہیں جھکتے، نہیں جھکتے۔ میرے کوہاٹ کے واسیوں، ایک کہانی سنیں۔ یہ کہانی ہے ان قوتوں کی جو دجالی سوچ پہ چلتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کو بنیاد سے کاٹو، مسلمان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن مجید 6666 آیتیں، 114 سورتیں، قرآن مجید کو اللہ کے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، ناموس، ان کی سیرت اور مسلمان کے جو ہونے کا یقین رب سے، اس سے کاٹو، ان کے عقائد کو مسل دو۔ تو اس منصوبے میں انہوں نے دو پران اسٹریٹجی اپنائی، دو چیزوں کو انہوں نے اس پر جیسے کہتے ہیں کہ آمین دعائے خیر کر دی۔ کیا کی انہوں نے؟ ایک انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو مایوسی میں مبتلا کرو، اور مایوسی کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ کفر ہے۔ مایوسی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، میں اسی طرح رہوں گا، میں یورپ اور امریکہ چلا جاؤں، اپنی دھرتی ماں پاکستان کو چھوڑ کے دیار غیر میں عزت کماؤں، ماں آئی سی یو میں ہو اور تم ماں کو چھوڑ کے باہر جاؤ۔ محنت میں اللہ نے برکت ڈالی ہے، لیکن ابھی جس سے مل رہا ہوں، شہریار بھائی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہم تو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ نہیں بدلے گا،
یہ ہوگا وہ ہوگا، بےزتی ہو رہی ہے، روپے گر رہا ہے، کاروبار نہیں، روزگار نہیں، یہ مایوسی ان بیچاری قوتوں نے، ان سیاسی مدارک جو جتنی پارٹیاں اس میں مل کر انہوں نے کہا کہ ان کو ایسے مایوس کرو کہ یہ سر چکا کے بکھر جائیں، ٹوٹ جائیں، بنیاد سے کٹ جائیں۔ آج دیکھیں کیا کہتے ہیں، آئی ایم ایف کے بغیر نہیں رہ سکتے، فلانی کی بات ماننی پڑے گی، تیل سستا میں نے تو نہیں لیں گے، گندم سستی میں نہیں تو نہیں لیں گے، جو ہوگا قرآن مجید کی بھی حرمتی ہو، اللہ کے محبوب کی ناموس کی بات ہو، سر جھکا کے جیو، وقت گزارو۔ دوسری چیز، مہنگائی معاشرے میں لے آؤ تاکہ لوگ بے حسی بے غیرتی میں ڈوب جائیں، لوگ دین سے کٹ جائیں۔ ابھی دیکھیں 1320 کلو آٹا تھا، 149 روپے فی لیٹر پیٹرول، فی بجلی یونٹ، اسی طرح ضروریات زندگی کی اشیاء جس کے پیچھے اسلام آباد کو بند کر دیا گیا، اور وہ شخص جو کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی، جس کا نام فضل الرحمان ہے، جو کیمپین نہیں کر سکتا، جو ان پارٹیوں کو لیڈ کرتا تھا، یہ سب ابھی خاموش ہے۔ ان دو چیزوں سے نقصان کیا ہوا؟ قبلہ عمل میں اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے وہ اللہ کے بعد مدد کے لیے پاکستان کو پکارتے ہیں۔ کون مدد کے لیے پہنچا غزہ کی؟ 57 اسلامی ممالک چپ، ساؤتھ افریقہ ان کی مدد کے لیے آ رہا، لغاف کعبہ، مسجد نبی، 40 زیارتوں میں لوگ جا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں پاکستان کی اور عمران خان کی۔ لیکن آج پاکستان کی یہ سیاسی پارٹیاں جو غیروں کے اشاروں پہ چل رہی ہیں، اور ہم کس چکر میں پڑے ہیں؟ گیس نہیں، بجلی نہیں، لوڈ شیڈنگ ہو گئی، 11 گیس لوڈ شیڈنگ ہو گئی، روڈ نہیں بنی، گلی نالی، ان چکروں میں پڑے ہوئے، ادھر ہماری ایمانوں کا سودا ہو رہا ہے۔ اصحابہ کرام کے کپڑوں میں پیون لگے تھے، غزوہ بدر میں نہ ان کے پاس وسائل تھے، نہ ان کے پاس دولتیں تھی، لیکن اللہ سے ہونے کا یقین تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ سوائے اللہ کے، اور انہوں نے 2 بڑی طاقتوں کو، انگلستان اور فرانس کو، امپیریلسٹ کالونیز کو شکست دی، اور وہی اللہ ہے۔ لیکن ہم دنیا میں اور خوف میں ڈرے ہوئے، جب اللہ کہتا ہے کہ دنیا سے ہونے کا یقین ہوگا تو فیئر آف ان نون میں مبتلا کروں گا، خوف ہوگا، دشمن نظر نہیں آئے گا۔ میرے پاکستانیوں، ہم تو وہ تھے جو ٹینکوں کے نیچے لیٹ کے دنیا کو حیران کر بیٹھے تھے، ہم تو وہ تھے جو ننگے پاؤں اولمپک میں کھیل کے دنیا کو حیران کرتے تھے، ہم تو وہ تھے جو ہاکی، ہر کرکٹ میں ہاری بازی کو جیت جاتے تھے، ہم تو وہ تھے جس کی مثالیں دنیا دیتی تھی، ہم تو وہ تھے جو کہ دنیا کہتی تھی کہ قوم جس کا ہونے کا یقین اللہ سے ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا علم اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ وہ قوم جس کے لیے ہندوستان سے لوگ آئے، اپنے آباء و اجداد، گھر دولت جائیداد سب کو چھوڑی، اور آج یہ سیاسی جادوگر تھانوں کے ذریعے میری ماں بہنوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، لوگوں میں خوف پیدا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، ایک حد رکھو اپنا سب کچھ معاف کر سکتا ہوں۔ یہ جو لیڈرشپ بیٹھی ہے ان کی بھی ہر چیز معاف کر سکتا ہوں۔ میرے جس ورکر کے گھر میں پولیس گھستی ہے، اس کی بے حرمتی کرتی ہے، افسروں کو پتہ نہیں، نام کسی کا استعمال ہو رہا ہے،
اپنے پیسے کے بلبوتے کے نشے میں جو ان کے آگے نہیں جھک رہا اس کو جھکانا چاہتے ہو، ادھر سے بھی سن لو، ادھر سے بھی سن لو، نہ میں نے کوہاٹ کا سودا کیا، نہ میں نے ایمان کا سودا کیا، نہ میں نے پاکستان کا سودا کیا، انشاءاللہ بھیج دو تمہیں اللہ کے فضل سے قانون اور آئین کے اندر یہ جو تمہارے حواری ہیں یہ تمہارے ساتھ مل کر ڈرامے کھیل رہے ہیں، ایسی مثال بناؤں گا کہ آنے والی نسلیں یاد کرے گی تمہیں انشاءاللہ اور اس کی عزت میری عزت ہے، کوہاٹ کی ارماں کی عزت میری عزت ہے، اس کوہاٹ کی ماؤں کا بیٹا ہوں میں، اس کوہاٹ کی بیٹی میری بیٹی ہے، اس کوہاٹ کی عزت میری عزت ہے، تم میری کوہاٹ کی بیٹی ٹیچر لیکچرر کسٹ کی بیٹی ان پر نظر دوڑاتے ہو، تنخواہیں روکواتے ہو، ٹیچروں کو ڈرا کے مختلف حربے استعمال کرنا چاہتے ہو، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہو، اس رب ذوالجلال کی قسم جیسے 2 سال پہلے تک بلوں میں سارے بدماش گھسے ہوئے تھے اب دوبارہ 8 فروری کے بعد گھسیں گے، کوئی ضرورت نہیں میرے پاکستانیوں، شفیع صاحب ایک غیرت مند باپ کا بیٹا کوہاٹ میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، یہ پتہ نہیں 24 کے 22 کتنے مقدمات ہیں چشمے 22 مقدمات ہیں، ابھی بھی مسکرا رہا ہے، اسی طرح تابانی خویوم نشتلی ناستی یا چچا بنی پرچی نشتہ دور لگ جسنو اٹھکو لگ بیا اٹھکو مور پہ والا جو پیالا سنو اپنا کھو لورنو کلنا چندلہ کو پہ نشان ملاؤ گا، جب سے گوبھی نشان ملے ہے شفیع جان کو کوہاٹ میں گوبھی مل ہی نہیں رہی، اور اس کے اور تحریک انصاف کے اور ہمارے جو مخالف ہیں ان کے گھروں میں گوبھی پکنا ہی بند ہو گئی ہے، کیونکہ وہ جب گوبھی پکاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ دو آجی، اسی طرح بینگن یہ سمجھتے تھے ہم بیٹھ لے لیں گے اتحاد پاؤ باندھ کے شہریار بھی نہیں آئے گا، ڈر جائے گا یا رک جائے گا، اور میرے بھائی شہریار کے جسم میں ذرا پر بھی سانس ہو تو وہ کوہاٹ اور عمران خان اور پاکستان کو نہیں چھوڑے گا، پوری کوشش کی ہے۔ بینگن بھرتا بڑا پسند ہے مجھے، میرے ایک دوست میرے سامنے بیٹھا میرے ساتھ کرکٹ کھیلی ہوئی ہے، پہلے دن سے میرا کپتان بھی رہا ہے انڈر 19 میں، ماشاءاللہ جس طرح تھا اسی طرح صحت اسی طرح برقرار ہے، بس اتنا کافی ہے، نام نہیں لوں گا پتہ چلے اس میں بھی پرچہ کٹ جائے تو گوبھی بینگن کے بعد یہ مطلب بوتل ہمارا کچھ شو بوتل یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو بوتل دے دو، ڈسٹنگ والا نہیں اسٹنگ ونگ اس بیٹھا ہو یار، اس کو خالی بوتل دو، اور ہمارے اتنے مخالف ہیں کہ اس کو الگ رنگ دے دیں گے، پھر ریکٹ بیٹ بانی مخرب صحیح لگی، وہ ریکٹ ہم گزار گئے سختی انشاءاللہ حدب التل سے دا انشاءاللہ یہ بوتل فتنے دور دا رنگ سرو سبل رنگ ویرنے کی دا سالمان دا یہ اردو میں کہتا ہوں کیونکہ ایک پارٹی کا لیڈر کہتا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا سے بیماری آئی ہے، تو میاں صاحب بیماری کا بہانہ تو آپ بنا کے بھاگے تھے، یہ وہ غیرت مند پشتون قوم ہے
جو 1989 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو 2600 کلومیٹر بارڈر پہ ایک فوجی نہیں تھا. اس غیرت مند قوم نے خیبر پختونخوا اور پاکستان کی بنیادوں کی سلامتی میں اپنی جانوں کی نذرانے پیش کی. اور کم وقت یہ وہ قوم ہے جن کو ڈرون مارے تم نے, جن کی نسل کشی کی, ان کو آئی ڈی پیس بنایا تم نے, اس کو پنجاب اور سندھ میں جانے سے تم نے روکا, پھر بھی یہ کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ اب پنجاب جاگ چکا ہے. تو ان سب کو غور سے سنیں. یہ بوتل جو یہ بیٹ لے کے بوتل انہوں نے انتخابی نشان مجھے دے دی ہے, انشاءاللہ بإذن اللہ اس کو ذرا کھولتے ہیں ڈھکنے کو, فی الحال اس کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں. اس کے اندر یہ تمام سیاسی پارٹیاں جو میری بنیاد کے سودے کر رہی ہیں, جن کا ہونے کا یقین پیسے ڈرانے دھمکانے سے ہے, ان کو میسج یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم, نصر من اللہ وفتح قریب, رب اعوذ بک من همزات الشیاطین, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, انا شانئک هو الابتر. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ کے فضل سے یہ ساری پارٹی 8 فروری کو اس کے اندر کف ہو کے اس گیس سے ڈھکنا بند کر کے انشاءاللہ اس کو ہم دریائے سندھ میں بھی نہیں ڈالیں گے, اس کو ہم ہر پاکستان کے چوک میں رکھیں گے تاکہ لوگ اس کو عبرت کی نظر سے دیکھیں. پھر کوئی جرأت نہ کرے میری قوم کی سودا کرنے کے, کوئی پھر اپنی ماں بہن کی عزت کا اور پاکستان کی سالمیت کے لیے کوئی مخالف آواز نہ اٹھائے. آنے والی نسلوں کی بقا اور سلامتی کے لیے 8 فروری کو ڈرنا نہیں ہے. خان صاحب کا میسج ہے کہ میں یہ 14 اور 10 سال کی سزائیں جو مایوسی پھیلانے کے لیے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے, مت ڈرے, ڈرنا اللہ سے ہے. میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گا, میری قوم سرخرو ہوگی. میری قوم کی ماں بہنوں بیٹوں بزرگوں جوانوں سے کہو کہ ایک طرف پیسہ, ایک طرف عمدی بیچاری نظام, اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کہ پاکستان کا مطلب کیا, ذرا زور سے کہو تاکہ بات دور تک جائے. پاکستان کا مطلب کیا, اور جوش ڈالو. جو چپ رہ گیا تو اللہ اس کو اجر سے بھی محروم کرے گا. اور میں اگلی بات نہیں کہنا چاہتا. پاکستان کا مطلب کیا, میرے غیرت مند کوہاٹیوں پاکستانیوں, خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری کو اس سے پہلے ہمارے پولنگ ایجنٹس, وہ تمام جوان بزرگ مائیں بہنیں صبح تہجد کی نماز اگر پڑھ سکتے ہیں تو فاتحہ, صبح کی فجر کی نماز سورہ یاسین پڑھ کر دم کریں اپنے اوپر, اپنے پیاروں کے اوپر, اور 4 کل پڑھ کے آیت الکرسی کے ساتھ, اور دعا کریں کہ اللہ 8 فروری کا دن بغیر ایک قطرہ خون گرے ہوئے, بغیر کسی بدامنی کے پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی عزت خود مختاری, پاکستانی قوم کی عزت نفس جان و مال کی حفاظت کر کے یا اللہ خیر کا ذریعہ بنا کے ہمیں پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی علم اور اللہ کے محبوب کی ناموس کا وہ سپاہی, وہ مرد مجاہد جس کا عمران خان نام ہے. میسج یہ ہے کہ جاؤ عمران خان کے کینڈیڈیٹس کے نشانوں پہ ٹھپے لگا کے دنیا کو ثابت کرو, اور روز محشر کے دن تاکہ پھر اللہ کے محبوب بھی آپ پر فخر کرے کہ یہ وہ قوم ہے جو نہیں بکی, نہیں چکی, اور اللہ کے محبوب کے ساتھ ان کی محبت دائمی اور دائمی انشاءاللہ. کوشش کریں گے احمد صاحب, کوشش کریں گے. میرے جو بچپن کے 2-3 یار ہیں ان کی آواز نہیں آئی,
ایک اور اچھا فاسٹ بالر تھا، اس کا بھی نام نہیں لیتا، بچوں کے ساتھ آئے ہوئے، اللہ آپ کو عزتوں کا ذریعہ بنائے۔ ہمارا مقابلہ آخر میں مجھے لوگ کہہ رہے ہیں، جذباتی ہیں کہ شہریار بھائی جواب دیں، اور جواب اللہ پہ چھوڑا ہے۔ جب شکست نظر آتی ہے لوگوں کو تو اگلوں کی ماں بہنوں کو اور سٹیج پہ گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں، اور گالیاں اور ماں بہنوں کا ذکر مت کرو، میدان میں مقابلہ کرو، لگ پتہ جائے گا تمہیں انشاءاللہ۔ یہ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں آئے گا، ابھی تو میں خوشحال گنج سے اترا ہی نہیں تھا تو ان کو پیچس لگنی شروع ہو گئی، اللہ کے فضل سے ابھی رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں۔ ساؤنڈ سسٹم نہ دو، کرسیاں نہ دو، جگہ بدلو، اس کو ڈراؤ، اس کو ڈراؤ۔ وہ میرے غیرت مند پاکستانیوں، جہاں پہ ان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے پاکستانی قوم کی غیرت سٹارٹ ہوتی ہے، جہاں پہ ان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی مدد ایسے آتی ہے کہ ابرہا کی مثال ہم سب کے سامنے۔ مایوس مت ہونا، مت ڈرنا، گھر گھر تحریک انصاف کا پیغام پہنچاؤ، جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہے، اللہ سے مدد مانگو، معاشرے میں امن پھیلاؤ، جوڑ پیدا کرو، پیار عزت سب کو دو، کسی سے دشمنی مت کرو، کسی دشمن کو برا برا مت کھاؤ، کسی کی والدین کی تسلیم مت کرو، حرام اور حلال کی تمیز سیکھو۔ میرا رب آپ کو عزتوں کا محور بنائے گا انشاءاللہ، جیت ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا، کوہاٹ کے باشیوں ایک بیٹا ہے پاکستان کا، پنجاب کا، وہ اسپیشلی یورپ سے میرے لیے آیا ہے، میں میرے منع کرنے کے باوجود، میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا، وہ اللہ کے محبوب کا عاشق ہے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ وہ آئے، ایک نعت پڑھے اور اس کے بعد دعا کے ساتھ ہم سارے رخصت ہوں۔ میں نام نہیں لینا چاہ رہا، بس آپ آ جائیں، میرے بھائی کے لیے تالیاں بجائیں، یہ کسی خوف میں نہیں آیا اور آپ کے بیچ میں کھڑا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پنجابی کی سمجھ آتی ہے آپ کو؟ پنجابی نعت پڑھ لو۔ ہنجوان ہار نا دے گجرے پڑا لگا، محفل سجا لگا، ذکر رسول پاک۔ اور یہ جو شعر میں پڑھنے لگا نا 2013 میں جب میں حج پر گیا، بچپن سے میں نعتیں پڑھتا ہوں، میرے ویسے 26 سال زندگی یورپ اور یورپ میں گزری اور صرف 14 سال پاکستان ہوا۔ تو میری والدہ ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی اور میں مسجد نبوی میں ان کے پاؤں کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور کبوتر اوپر گھوم رہے تھے۔ روزے نبی تے گم گیا اور سونے تیرا جی چاند دائے تینوں بڑا ذکر رسول پاک کی محفل سجا لگا۔